بھائی کے چیخنے کی آواز پورے ہاسپٹل میں گونج گئی تھی۔ میں زمین پر گر پڑی تھی۔ مریم بھابھی کے گھر والوں کا بھی بہت برا حال تھا۔ ان کے بھائی نے ہمیں مریم بھابھی کی آخری رسومات ادا کرنے سے بھی منع کر دیا تھا اور مجھے اور بھائی کو واپس گھر بھجوا دیا تھا۔ ہم نے اماں کو آ کر یہ خبر سنائی تھی اور اماں کا حال بھی بے حال ہو گیا تھا۔ خوشیوں والا گھر ماتم میں تبدیل ہو چکا تھا۔ شام کو نسیمہ خود ہی میرے شوہر کے ساتھ آئی تھی۔ وہ اتنی خوش اور دلہن بنی ہوئی تھی کہ اسے دیکھ کر میرا دل جل اٹھا تھا۔ میں غصے میں اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ مبارک ہو، اب تم بھائی کی اکیلی بیوی ہو، کیونکہ مریم بھابھی اس دنیا میں نہیں رہی ہیں۔ یہی چاہتی تھی نا تم کہ ہمارا گھر برباد ہو جائے؟ لو دیکھو، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ میری اس بھابھی نے میرے لیے کیا کچھ نہیں کیا اور میری وجہ سے سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں نے غصے کے عالم میں یہ بات کہی تھی اور اس کے پیچھے کھڑے میرے شوہر نے میرے منہ پر ایک زوردار تماچا دے مارا تھا۔ ہمت بھی کیسے ہوئی میری بہن سے ایسے بات کرنے کی؟ معافی مانگو ابھی اور اسی وقت نسیمہ سے۔ عمر کا غصہ آسمان کو چھونے لگا تھا اور میں کانپ گئی تھی۔ بھائی فوراً ہی اٹھ کر عمر کے پاس آئے تھے۔ مریم کا انتقال ہو گیا ہے، اسی صدمے میں ہے وہ۔ خدا کے واسطے رحم کرو کچھ میری بہن پر۔ بھائی نے مجھے سینے سے لگایا اور کہنے لگے، جاؤ اپنے سسرال جاؤ، ہماری فکر نہ کرنا۔ بھائی نے مجھے عمر کے ساتھ جانے کو کہا تو نسیمہ کی مسکراہٹ دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس کے چہرے پر ایک الگ ہی خوشی جھلک رہی تھی۔ وہ جیسے سب کچھ فتح کر چکی تھی اور میرا سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ گھر پہنچتے ہی عمر نے غصے سے کہا، فون دو اپنا۔ کیوں؟ میرا فون کیوں چاہیے آپ کو؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے فون کیوں مانگ رہا تھا، کیونکہ اب تمہیں کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ تمہاری ماں اور تمہارے بھائی کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ تمہیں ہمارے خلاف بھڑکانے کی کوشش کریں گے اور تم یہاں جھگڑے شروع کر دو گی۔ میں نے انکار کی کوشش کی مگر عمر نے جھپٹ کر ہاتھ سے فون چھین لیا اور دراز میں پھینک دیا۔ آئندہ اگر کسی سے بات کرنے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ اب تم میری مرضی سے اپنے گھر جاؤ گی اور میری مرضی سے ہی ان سے رابطہ رکھو گی۔ اب وہ نسیمہ کا گھر ہے، اسے وہاں سکون سے رہنے دو۔ وہ دروازہ بند کر کے باہر چلا گیا تھا۔ میں بس آنسوؤں کے ساتھ اپنے شوہر کو جاتا دیکھتی رہ گئی تھی۔ یہ کیسی شادی تھی؟ کیسا رشتہ؟ نہ محبت تھی نہ اعتبار۔ میرا شوہر یہ سب کچھ کیوں کر رہا تھا؟ کیوں؟ آخر اسے یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں اور بہن نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ مگر چاہ کر بھی میں کچھ نہ کہہ سکی اور ایسے ہی دن گزرنے لگے۔ ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔ نہ میں اپنے گھر گئی تھی، نہ میری کسی سے کوئی بات ہوئی تھی۔ ہاں، البتہ میری نند کا روز فون آ جاتا اور وہ اپنی ماں سے گھنٹوں بات کرتی اور پھر میری ساس مجھے میرے گھر کے خیر خیریت کی اطلاع دے کر اپنا فرض پورا کر لیتی۔ لیکن نہ میں نے اپنی ماں کی آواز سنی تھی، نہ بھائی کو دیکھا تھا۔ مجھے گھر کی بہت یاد بھی آ رہی تھی۔ عمر کا رویہ میرے ساتھ بہت لیا دیا تھا۔ اس نے شوہر ہونے کا حق تو وصول کیا تھا لیکن فرض نبھانا بھول گیا تھا اور میں نے خاموشی سے خود کو اس کے حوالے کر دیا تھا۔ ایک ہفتہ بہت ہی اذیت ناک طریقے سے گزرا تھا اور اس ایک ہفتے بعد مجھ پر نئی قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ صبح کا وقت تھا۔ عمر ناشتے کی میز پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا جب دروازے کی گھنٹی بجی۔ عمر نے دروازہ کھولا تو محلے کے ایک واقف کار کھڑے تھے۔ ارم بیٹی کہاں ہیں؟ انہوں نے آہستہ سے پوچھا۔ کیا بات ہے؟ شبانہ بہن انتقال کر گئی ہیں، کسی کا فون نہیں لگ رہا تھا، اسی لیے اسد نے مجھے یہ خبر پہنچانے کے لیے کہا ہے۔ میں جو اپنے شوہر سے کچھ ہی فاصلے پر کھڑی تھی، میرے ہاتھوں سے پانی کا گلاس زمین پر ٹوٹ کر گر گیا۔ کیا اماں؟ اماں؟ نہیں، کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ اظہر بھائی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اماں کو کیا ہو سکتا ہے، وہ تو بالکل ٹھیک تھی۔ میں بالکل بے یقین ہو گئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو خود بہنے لگے۔ اماں کو تو کوئی بیماری بھی نہیں تھی۔ اماں کیسے؟ یقیناً کسی اور کے بارے میں کوئی خبر ہوگی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلاتے اپنے سامنے کھڑے اظہر بھائی کو جھٹلایا تھا اور بھاگ کر کمرے میں چلی آئی تھی۔ دروازہ بند کر کے فرش پر بیٹھ گئی۔
میں ہرگز بھی اس بات پر یقین نہیں کر سکتی تھی کہ اتنی اچانک بنا کسی بات کے میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد میرے شوہر نے کمرے کا دروازہ پیٹا اور کہنے لگے، چلو ہمیں تمہاری ماں کے گھر جانا ہے۔ میری بات ہو گئی ہے اسد سے، ظہر کے بعد تدفین ہے۔ عمر کا ایک ایک لفظ خنجر کی طرح میرے سینے میں چبھا تھا۔ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں نا، امی کو کچھ نہیں ہو سکتا، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ میں بے اختیار تڑپ تڑپ کر رونے لگی تھی۔ اماں، آپ نے مجھے کیوں اکیلا چھوڑ دیا؟ آپ کے بنا میں کیسے رہوں گی؟ میں دروازے سے ٹیک لگائے روئے جا رہی تھی اور عمر دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ جب کچھ دیر میں نے اور دروازہ نہ کھولا تو وہ غصے سے چیخ اٹھا، باہر آ رہی ہو یا میں اکیلا ہی چلا جاؤں؟ عمر کی بات پر میں نے تڑپ کر دروازہ کھولا۔ نہ عمر کے چہرے پر کوئی نرمی تھی، نہ انداز میں کوئی ہمدردی۔ بس اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گاڑی میں بٹھا کر کچھ ہی دیر میں مجھے گھر لے جا کر پہنچایا تھا۔ سارے راستے میں بس خاموشی سے آنسو بہاتی یہی دعا کرتی رہی تھی کہ یہ خبر جھوٹی ثابت ہو اور میری ماں میرے انتظار میں دروازے پر موجود ہو۔ لیکن دروازے پر تو صفیں بچھی تھی، لوگ قرآن خوانی کر رہے تھے اور کمرے کے ایک کونے میں اماں کی میت سفید کفن میں لپٹی رکھی تھی، زمین پر گر پڑی۔ محلے کی عورتیں میرا غم سمجھتے ہوئے مجھے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن جو مجھ پر گزر رہی تھی شاید وہ کوئی بھی پوری طرح نہیں سمجھ سکتا تھا۔ میں جو ساری زندگی اپنی ماں کے ساتھ ساتھ رہی تھی، میں نے یہ ایک آخری ہفتہ ان کے ساتھ نہیں گزارا تھا، نہ ہی میری ان سے کوئی آخری بات ہوئی تھی۔ اسی لیے میرا دل بری طرح تڑپ رہا تھا۔ اماں، آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ آپ کبھی مجھے تنہا نہیں چھوڑیں گی، پھر آپ کیسے جا سکتی ہیں؟ میں روئے جا رہی تھی، اتنے میں نسیمہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، چہرے پر مصنوعی غم مگر آنکھوں میں اطمینان تھا۔ اللہ کی مرضی تھی ارم، صبر کرو۔ میں نے سر اٹھایا تو نسیمہ کے چہرے کا سکون دیکھ کر میرا دل تڑپ اٹھا۔ آپ تھی نا اماں کے پاس؟ کیا ہوا تھا اماں کو؟ وہ تو بیمار بھی نہیں تھی، بالکل ٹھیک تھی۔ نسیمہ لمحہ بھر کو چونکی مگر فوراً آنکھوں میں آنسو بھر کر رقت سے بولی، شاید وقت پورا ہو گیا تھا، بس یہ تو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، کون جانتا ہے۔ رات کو ٹھیک سوئی تھی لیکن صبح جب میں اٹھانے گئی تو انہوں نے آنکھیں ہی نہیں کھولی۔ اس نے اتنے نارمل سے انداز میں یہ بات کہی تھی کہ میرا دل تڑپ گیا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اماں کی موت قدرت کا فیصلہ نہیں بلکہ نسیمہ کا کوئی کھیل تھا۔ پہلے اس کی وجہ سے مریم بھابی کی جان گئی تھی اور اب ایک ہفتے کے اندر ہی اس نے نہ جانے ایسا کیا کیا تھا کہ اماں کی بھی جان چلی گئی تھی۔ میرے سامنے سے ہی بھائی جنازہ اٹھا کر لے گئے تھے اور میں کچھ نہیں کر سکی تھی۔ محلے کی عورتیں آس پاس بیٹھی مجھے دلاسا دے رہی تھیں۔ پھر جیسے ہی نسیمہ وہاں سے اٹھ کر میری ساس کے پاس گئی تو میری اماں کی پکی سہیلی جو ہمارے پڑوس میں رہتی تھیں آہستگی سے کہنے لگی، مت پوچھو یہ ایک ہفتہ تمہاری ماں نے کتنی تکلیف میں کاٹا ہے۔ اس عورت نے تمہاری ماں کو بہت دکھ دیا، اس کا کھانا پانی تک بند کر دیا تھا۔ نہ جانے آخری وقت میں ایسا کیا ہوا کہ وہ زندگی ہی ہار گئی۔ ماریہ خالہ کی بات سن کر میں کانپ اٹھی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہاں بیٹی، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ تمہاری ماں بہت تکلیف میں تھی لیکن تمہاری شادی شدہ زندگی کے خاطر شاید اس نے صبر کا گھونٹ پی لیا اور خاموشی سے اس دنیا سے چلی گئی۔ ہماری ماں اور تمہارے بھائی کی بس یہی تو خواہش تھی کہ تمہارا گھر بس جائے، لیکن دیکھو اس ڈائر نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ ماریہ خالہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دکھ ان کے لہجے میں بول رہا تھا۔ میں بس پھٹی پھٹی نگاہوں سے نسیمہ کو دیکھ رہی تھی جو اپنی اماں کے ساتھ بیٹھ کر ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ پھر کچھ ہی دیر بعد بھائی نے دیگیں کھلوائیں تو سب سے پہلے نسیمہ اور اس کی ماں ہی کھانے کے لیے بیٹھے تھے۔ ان دونوں ماں بیٹی کو مجھ سے کوئی غرض نہیں تھی اور نہ ہی میرے کھانا کھانے کا کوئی دل تھا، لیکن میرا بھائی میرے پاس آیا۔ کیوں بیٹھی ہے یہاں؟ کھانا نہیں کھانا ہے کیا؟ میں نے بس بھائی کی شکل دیکھی اور آنسو بہنے لگے۔ بھائی، اماں کو کیا ہوا تھا؟ بھائی خاموشی سے میرے قریب بیٹھ گئے۔ میں بھی نہیں جانتا، بس مریم کے جانے کے بعد سے اماں بالکل چپ ہو گئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کبھی نسیمہ کی بھی کوئی شکایت نہ کی، نہ ہی نسیمہ نے کبھی اماں کی کوئی شکایت کی۔
لیکن اس ایک ہفتے میں اماں بہت ہی کم کمرے سے باہر نکلیں، اور پھر آج صبح جب نسیمہ اٹھانے گئی تو پتہ چلا کہ اماں اس دنیا سے ہی چلی گئی۔ میں تو خود حیران ہوں اور سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ بھائی کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ مرد تھے، اس لیے اپنے جذبات پر قابو کر رہے تھے۔ بھائی نے ہی زبردستی مجھے اپنے ہاتھوں سے چند لقمے کھلائے تھے، اور پھر نسیمہ نے زبردستی مجھے واپس میرے سسرال بھجوا دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہاں میرا دل لگ جائے گا، یہاں میں اماں کو یاد کر کے روتی رہوں گی۔ میں اتنی جلدی واپس سسرال نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن نسیمہ نے نہ جانے عمر سے کیا کہا تھا کہ وہ زبردستی مجھے گھر لے آئے تھے۔ گھر آ کر بھی میرے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، لیکن یہاں میرے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ میں واپس آ کر اپنا غم بھی غلط نہ کر سکی تھی کہ میری ساس نے کچن صاف کرنے کا حکم سنا دیا تھا اور خود کمرے میں چلی گئی تھی۔ عمر اپنے دوستوں میں نکل گئے تھے اور میں برتن صاف کرتے ہوئے بھی بس اپنی ماں کو یاد کر رہی تھی۔ یہ سب کیسے ہو گیا تھا سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ جب میں برتن دھو کر کچن سے کمرے کی طرف آنے لگی تو ساس کے کمرے سے مجھے اپنے نام کی آواز سنائی دی۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ مجھے پکار رہی ہوں، لیکن جب میں دروازے پر پہنچی تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ فون پر بات کر رہی تھی، اور ان کی باتیں سن کر میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے۔ وہ یقیناً نسیمہ سے ہی بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھیں کہ چل، اس بوڑھی سے بھی تیری جان چھوٹ گئی، اب تو اکیلے راج کرنا، نہ مریم رہی اور نہ تیری ساس۔ ارم کو بھی میں نے پوری طرح لگام ڈال کر رکھی ہے، عمر اس پر ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ میں نے عمر کو صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ بیوی کو زیادہ سر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اسے میں روز وہ پانی بھی پلا رہی ہوں۔ اب تجھے بھی لا کر دوں گی تو اسد کو بھی وہی پانی پلانا، پھر دیکھنا کیسے وہ تیرا غلام بن جائے گا۔ جیسے میں نے اپنے عمر کو قابو میں کر رکھا ہے، تو بھی اپنے شوہر کو قابو میں رکھ۔ زندگی پرسکون گزرے گی، تجھے تیری محبت مل گئی ہے اور وہ گھر بھی تیرا ہو گیا ہے۔ تیرے خاطر دیکھ میں نے کیا کچھ نہیں کیا، میں تو اس لڑکی کو اپنی بہو بنانا ہی نہیں چاہتی تھی، لیکن تیرے خاطر مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ نہ تو اسد کو دیکھ کر اس پر فدا ہوتی اور نہ اس کے پیچھے پیچھے مجھے اس لڑکی کا رشتہ ڈالنا پڑتا۔ میری ساس کی باتوں نے میرے ہوش اڑائے تھے، اور اب مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ میرا شوہر میری طرف کیوں نہیں دیکھتا تھا، کیوں اسے میری تکلیف نظر نہیں آتی تھی۔ میری ساس یقیناً اس پر کوئی جادو کروا چکی تھی، اور اب وہی جادو وہ میرے بھائی پر کروانا چاہتی تھی۔ لیکن میری ماں، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ میں کچھ دیر اور وہیں کھڑی رہی، اور کچھ باتیں مجھے سمجھ آنے لگیں۔ دیکھ، تیری ساس کو بھی وہ پانی پلانے کا کتنا فائدہ ہوا ہے، چند ہی دنوں میں جھٹپٹ ہو گئی۔ بہت پہنچے ہوئے بابا ہیں، لیکن انہوں نے بدلے میں ایک بہت بڑی رقم مانگی ہے عمر سے، تو میں اتنے پیسے نہیں مانگ سکتی، اور تیرے شوہر کے پاس بھی اتنے پیسے نہیں ہوں گے، اس لیے ہمیں کچھ نہ کچھ ارینج کرنا پڑے گا۔ میں تو کہتی ہوں کہ ارم کے زیور پر ہاتھ صاف کر لیتے ہیں، 4-5 لاکھ روپے تو ہاتھ آ ہی جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ زور سے ہنسی تھی اور میں نے اپنا دل تھام لیا تھا۔ وہ زیور نہیں، میرے لیے میری بھابھی کی دی گئی سب سے بڑی قربانی تھی۔ میں فوراً ہی وہاں سے ہٹی اور اپنے کمرے میں پہنچی۔ ٹرنک کھول کر زیور چیک کیا تو وہ ابھی تک وہیں تھا۔ میں نے جلدی سے سارا زیور نکالا اور اسے اپنی الماری میں ایک محفوظ جگہ پر چھپا دیا، اور بھابھی کا وہ خط دوبارہ پڑھتے ہوئے آنسو بہانے لگی جو شادی کی رات میرے ہاتھ لگا تھا۔ بھابھی نے بہت خوبصورت سا زیور بنوا کر مجھے شادی پر چڑھایا تھا، اور ساتھ ہی ایک پرچے پر میرے نام بہت سارا پیار لکھتے ہوئے کہا تھا کہ یہ زیور میں اپنے والد کا دیا ہوا پلاٹ بیچ کر تمہیں دے رہی ہوں، تاکہ تمہیں کبھی یہ احساس نہ ہو کہ تمہاری زندگی میں باپ کی کمی تھی۔ تمہارے بھائی سے جو بن پڑا وہ انہوں نے تمہارے لیے کیا ہے، اور اسی لیے میں اپنی طرف سے تمہیں یہ زیور دینا چاہتی ہوں، تاکہ کبھی کوئی تمہارے سسرال میں زیور کو لے کر تمہیں باتیں نہ سنا سکے۔ مجھے تمہاری ساس کچھ اچھی عورت نہیں لگتی، لیکن عمر ایک اچھا انسان ہے، مجھے یقین ہے وہ ہمیشہ تمہیں خوش رکھے گا۔ بھابھی کے ان جملوں نے مجھے خوشی کی بجائے تکلیف پہنچائی تھی۔ میری بھابھی نے اپنے والد کا دیا گیا تحفے والا پلاٹ بیچ کر میری شادی کے زیور بنوائے تھے، اور اسی شادی کے بدلے میں ان کی جان چلی گئی تھی۔ انہوں نے اپنا بچہ کھو دیا تھا، اور اب میری ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ میں یہ زیور کسی طور اپنی ساس کے ہاتھ نہیں لگنے دے سکتی تھی۔
میری تو یہ سوچ سوچ کر ہی جان نکل رہی تھی کہ جس طرح میری ساس نے میرے شوہر کو قابو کیا ہے، اگر میرے بھائی کو بھی کر لیا تو میرا تو کوئی بھی نہیں بچے گا۔ میں اپنے دکھ سکھ کس کو سناؤں گی؟ کون ہوگا جو میرا اپنا ہوگا؟ نسیمہ نے محبت میں اندھے ہو کر کتنی زندگیاں برباد کر دی تھی۔ میں تو حیران تھی ان ماں بیٹی کے دل گردے پر جنہوں نے میری ماں کی جان تک لے لی تھی اور ان کے ماتھے پر شکن بھی نہیں آئی تھی۔ عمر کی گاڑی کی آواز پر میں نے جلدی سے بھابھی کا خط ایک طرف چھپایا اور ایسے لیٹ گئی تھی جیسے سو چکی ہوں۔ عمر کمرے میں آئے اور کچھ دیر بعد وہ بھی سونے لیٹ گئے۔ انہیں تو شاید نیند لگ چکی تھی، لیکن میری آنکھوں سے نیند پوری طرح اڑ گئی تھی۔ میرے لیے جب یہ رشتہ آیا تھا تو نسیمہ بہت پیش تھی۔ اس نے مریم بھابھی کے ساتھ کچن میں بھی کافی ہاتھ بٹایا تھا اور بھائی سے بھی وہ بہت زیادہ فرینک ہونے کی کوشش کرتی تھی، لیکن اس وقت ہم نے اس بات پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی کیونکہ بھائی شادی شدہ آدمی تھے اور ہم نسیمہ پر کسی بھی طرح کا شک نہیں کر سکے تھے۔ لیکن دھیرے دھیرے مجھے وہ باتیں یاد آ رہی تھیں جو واقعی ہی چونکا دینے والی تھیں، لیکن اس وقت ہم نے محسوس نہیں کی تھیں۔ جب شادی کی تاریخ طے کرنے کی بات آئی تو میری ساس نے میری بجائے نسیمہ سے پوچھا تھا کہ کون سی تاریخ مناسب رہے گی۔ شادی کی تاریخ نسیمہ کی مرضی سے طے ہوئی تھی۔ اس نے اپنے لیے مجھ سے بھی زیادہ بھاری جوڑا بنوایا تھا، بالکل دلہنوں جیسا۔ وہ پہلے سے ہی ان سب چیزوں کے لیے تیار تھی اور شاید میری ساس بھی، کیونکہ وہ باقاعدہ پلاننگ کے ذریعے سے ہی تو رشتہ لائی تھی۔ انہیں پہلے سے ہی معلوم تھا کہ میرا بھائی مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے اور نکاح کے بعد وہ اسے کس طرح بلیک میل کر سکتی ہیں، اور عمر کا بھی انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ ان کے قابو میں ہے، اسی لیے کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن اگر کسی طرح میں عمر پر سے یہ جادو ختم کر دیتی تو شاید میری زندگی کچھ ٹھیک ہو جاتی، کیونکہ میرے بھائی نے رشتے کے وقت عمر کے بارے میں معلومات کروائی تھیں اور سب نے یہی کہا تھا کہ وہ ایک پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا انسان ہے، لیکن مجھے کبھی اس کے رویے سے ایسا نہ لگا۔ مگر اب مجھے یقین ہو رہا تھا کہ اگر عمر پر سے جادو ختم ہو جائے تو وہ میرے ساتھ مخلص ہو جائے گا۔ میری ساس انہیں کون سا پانی پلاتی تھی اور کب، بس مجھے یہی تو جاننا تھا۔ زیور تو میں محفوظ کر ہی چکی تھی، اب مجھے اپنے شوہر کو بچانا تھا اور پھر اپنے بھائی کو۔ اگلے ہی دن سے میں نے نظر رکھنی شروع کر دی اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ میری ساس روزانہ ناشتے پر ایک گلاس میں خود ہی پانی لا کر عمر کے حوالے کیا کرتی تھیں۔ جب میں نے ذرا اور نظر رکھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ آدھی رات کو میری ساس ایک بوتل میں کوئی خاص پانی بھرتی اور اسے فریج میں رکھ دیتی اور پھر صبح وہی پانی عمر کو دیتی۔ میں نے چالاکی سے آدھی رات کو اٹھ کر وہ پانی بدلنا شروع کر دیا۔ ساس والا پانی میں پھینک دیتی اور دوسرا سادہ پانی بھر کر بوتل فریج میں رکھ دیتی، لیکن اس طرح کہ ساس کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ 2 دن ہی گزرے تھے کہ مجھے عمر کے رویے میں واقعی تبدیلی نظر آئی تھی۔ وہ مجھے روتے ہوئے دیکھتے تو میرے پاس آ کر بیٹھ جاتے اور تسلی دینے لگتے۔ ایسا شادی کے بعد پہلی ہی بار ہوا تھا اور میرے دل کو ایک امید سی ہو گئی تھی کہ دھیرے دھیرے سب کچھ صحیح ہو جائے گا۔ لیکن چوتھے دن میری نند ہمارے گھر آ گئی اور اپنی ماں کے ساتھ کمرے میں بند ہو گئی۔ دونوں کے درمیان جانے کیا راز و نیاز ہوئے کہ وہ کہنے لگی، میں 2 دن یہیں رہوں گی، تم 2 دن اپنے بھائی کے پاس جا کر رک جاؤ، وہ تمہیں بہت یاد کر رہا ہے۔ میں نے فوراً اسے منع کر دیا کہ میں اب گھر نہیں جانا چاہتی، وہاں اماں بھی نہیں۔ سچ تو یہ تھا کہ میں اب عمر کو ان عورتوں کے حوالے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بڑی مشکل سے ان پر سے اثر ختم ہونا شروع ہوا تھا۔ میں چلی جاتی تو وہ پھر وہی پانی پینے لگتے اور میں جانتی تھی کہ مجھے بھیجنے کے پیچھے کوئی خاص مقصد ہوگا۔ یقیناً دونوں اماں بیٹیاں میرا زیور ہتھیانے کے لیے یہ سب کر رہی تھیں، لیکن نسیمہ تو ایک پاؤں پر ہو گئی۔ یہاں تک اس نے شام کو اسد کو بھی بلوا لیا۔ آپ ارم کو اپنے ساتھ لے جائیں، 2 دن یہ وہاں رہے گی تو میں بھی یہاں رک جاؤں گی۔ بھائی شاید مجھے واقعی ہی بہت یاد کر رہے تھے، اس لیے فوراً کہنے لگے، ارم چلو نا، بہت دن ہو گئے، ہم دونوں نے ٹھیک سے بات بھی نہیں کی۔ اور پھر بھائی کے کہنے پر میں نے خاموشی سے ان کے ساتھ چلی آئی۔ البتہ جانے سے پہلے میں نے لاکر کی چابی اٹھا لی تھی جہاں میں نے اپنا زیور رکھا تھا۔ میں گھر گئی تو بھائی اماں کو یاد کر کے رونے لگے، اپنے دل کی باتیں مجھے بتانے لگے۔ نسیمہ ان کا خیال تو رکھتی تھی، ان سے محبت بھی کرتی تھی، لیکن
ان کے دل سے نہ مریم کا غم جاتا تھا، نہ اماں کی جدائی برداشت ہو رہی تھی۔ میں نے بھائی سے کہا بس کچھ دنوں کی بات ہے، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور ساتھ ہی بھائی کو پانی والی بات بھی بتا دی تاکہ وہ ہوشیار رہیں اور ایسا کوئی پانی نہ پئیں۔ یہ سن کر بھائی ایک دم چونک گئے، کہنے لگے ہاں نسیمہ روز صبح اماں کو خود اپنے ہاتھوں سے پانی پلاتی تھی۔ مجھے لگا وہ یہ سب اماں کی محبت یا خیال کرنے کے لیے کر رہی ہے، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ کسی عامل بابا کے چکر میں بھی ہو سکتی ہے۔ بھائی غصے میں کہنے لگے اگر اماں کی موت کے پیچھے نسیمہ کا ہاتھ ہے تو میں اس کی جان لے لوں گا، لیکن میں نے بھائی کو سمجھایا کہ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، مجھے یقین ہے کہ جلد ہی عمر ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر ایسی باتیں زیادہ دن چھپتی نہیں ہیں۔ نسیمہ اور اس کی ماں کا راز خود ہی کھل جائے گا۔ انہیں عامل کو 5 لاکھ روپے دینے ہیں اور ان کے پاس وہ پیسے نہیں ہیں۔ وہ دونوں پیسے ارینج کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں گی اور یہی بات ان کے خلاف جائے گی۔ میں نے بھائی کو نرمی اور محبت سے سمجھایا تھا، وہ سمجھ کر خاموش ہو گئے تھے، اور پھر اگلے ہی دن انہوں نے مجھے واپس گھر چھوڑ دیا تھا۔ مجھے دیکھ کر نسیمہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا، تم اتنی جلدی واپس کیوں آئی ہو؟ لیکن میں کوئی جواب دیتی اس سے پہلے ہی بھائی کہنے لگے مجھے تمہاری یاد آ رہی تھی نسیمہ، اسی لیے میں خود تمہیں لینے آیا ہوں، تو اسے بھی چھوڑ دیا؟ بھائی نے محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس طرح کہا کہ نسیمہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ یہی تو چاہتی تھی، بھائی کی محبت اور ان کا ساتھ۔ اپنی ماں کو کچھ کہتے ہوئے وہ بھائی کے ساتھ چلی گئی تھی، اور اس کے جاتے ہی میری ساس میرے سر پر کھڑی ہو گئی تھی۔ تمہارا زیور کہاں ہے؟ لاؤ میرے حوالے کرو، میں احتیاط سے رکھوں گی۔ میں نے حیرت سے ساس کو دیکھا اور کہا اماں کیا ہوا ہے؟ اچانک سے زیور کی کیا ضرورت آ گئی؟ وہ حفاظت سے ہی رکھا ہوا ہے۔ میری ساس نے مجھے غصے سے دیکھا اور کہنے لگی زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے، زیور مجھے دو، میں اسے سنبھالوں گی۔ اتنے میں عمر بھی گھر آ گئے۔ مجھے دیکھ کر وہ خوش ہوئے تھے، لیکن پھر میری ساس نے غصے میں ان سے بھی کہا تمہاری بیوی مجھے زیور نہیں دے رہی ہے، اسے چیزوں کی حفاظت کرنی نہیں آتی، اسی لیے مانگ رہی ہوں۔ عمر مجھ سے کہنے لگے اماں کو زیور دے دو، وہ سنبھال کر رکھ لیں گی۔ میں نے عمر کی طرف دیکھا اور نرمی سے کہا عمر زیور بھائی کے پاس ہے، میں نے بھائی کو دے دیے تھے کیونکہ ان کا بینک میں لاکر ہے اور وہ وہاں سنبھال کر رکھ لیں گے، جب مجھے پہننے ہوں گے میں منگوا لوں گی۔ عمر کہنے لگی یہ تو اچھی بات ہے، اماں آپ بھی فکر نہ کریں، اب وہ بینک میں محفوظ ہیں۔ عمر تو یہ کہہ کر کمرے میں چلے گئے تھے، لیکن میری ساس کے چہرے کا رنگ اتر گیا تھا۔ پھر میں نے دوبارہ سے عمر کو وہ پانی پینے سے روک دیا تھا۔ 4-5 دن میں نے اپنی ساس کو بہت بے قرار پایا، جیسے انہیں کسی چیز کی تلاش ہو۔ نسیمہ بھی بار بار فون کر رہی تھی، اور 5ویں دن اچانک میری ساس اور نسیمہ کی طبیعت بگڑ گئی۔ دونوں ایک ہی ساتھ اسپتال پہنچی تھیں۔ عمر، میں اور اسد بھائی تینوں ہی ہاسپٹل کے کوریڈور میں ٹہل رہے تھے، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا انہیں کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ رپورٹس بالکل ٹھیک ہے، مگر دونوں کے پورے جسم میں اتنا درد تھا کہ برداشت سے باہر تھا۔ 2 دن ایسے ہی گزر گئے تھے اور اس کے بعد ان دونوں کی حالت پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ اور پھر میری ساس نے روتے ہوئے اپنے بیٹے کے سامنے وہ بات بتائی تھی جسے سن کر عمر کی آنکھیں کھلی ہی رہ گئی تھیں۔ انہوں نے بتایا تھا کہ وہ کسی عامل کے پاس گئی تھیں جس سے وہ جادو کروا رہی تھی، عمر پر، اسد بھائی پر اور میری مرحوم ماں پر بھی۔ انہوں نے اسی عامل سے جادو کروایا تھا، لیکن میری ماں کے انتقال کے بعد وہ عامل 5 لاکھ روپے کا تقاضا کر رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے اتنا بڑا کام کیا ہے، بدلے میں اسے 5 لاکھ روپے ملنے چاہیے۔ جب دونوں ماں بیٹی وہ 5 لاکھ روپے دینے میں ناکام ہوئے تو اس عامل نے شاید ان دونوں پر الٹا عمل کر دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس حالت میں ہے۔ میری ساس ٹھیک ہونا چاہتی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا عامل کو 5 لاکھ روپے دے اور یہ معاملہ ختم کرے۔ اپنی جان بچانے کے لیے ان دونوں ماں بیٹی نے خود ہی سارا سچ عمر کے آگے رکھ دیا تھا۔ عمر کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں نسیمہ کی محبت میں اتنی اندھی بھی ہو سکتی تھی کہ ایک شادی شدہ مرد سے اس کی شادی کروانے کے لیے وہ اتنی زندگیاں تباہ کر سکتی تھی۔ اپنی ماں اور بہن کی زندگی بچانے کے لیے عمر نے 5 لاکھ روپے اس عامل کو ادا کیے تھے اور ساتھ ہی اپنے اوپر ہوا جادو بھی ختم کروایا تھا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے اپنی ماں کا گھر چھوڑ دیا تھا۔ مجھے لے کر
وہ علیحدہ شفٹ ہو گئے تھے اور جادو ختم ہونے کے بعد ان کا رویہ بھی بہت اچھا ہو گیا تھا۔ اپنی ماں کی دیکھ بھال کے لیے انہوں نے ایک ملازمہ رکھ دی تھی، لیکن ان کا کہنا تھا کہ وہ اتنی جلدی اپنی ماں کو معاف نہیں کر سکتے۔ میرے بھائی نے نسیمہ کی پوری سچائی کھلتے ہی اسے طلاق دے دی تھی۔ وہ واپس اپنی ماں کے پاس آ گئی تھی۔ جو کچھ ان دونوں ماں بیٹی نے کیا تھا ان کی سزا انہیں مل چکی تھی، لیکن مریم بھابی اور میری ماں اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ شاید ان کی موت ایسے ہی لکھی تھی، لیکن مجھے اور بھائی کو صبر نہیں آتا تھا۔ جب بھی مریم بھابی کا ذکر نکلتا تو میں تڑپ جاتی۔ عمر نے مجھ سے اور میرے بھائی سے معافی مانگی تھی اور ہم دونوں نے عمر کو معاف کر دیا تھا۔ معافی تو نسیمہ اور اس کی ماں نے بھی مانگی تھی، لیکن ہم دونوں بہن بھائی اپنا ظرف اتنا بڑا نہ کر سکے کہ اپنی ماں کے قاتلوں کو معاف کر دیتے۔ اسی لیے ہم نے انہیں معاف نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹی آج اپنے گھر میں تنہائی کی زندگی گزار رہی ہے۔ نسیمہ نے اپنی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے دوسروں کی خوشیاں برباد کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج وہ ہر خوشی سے دور بالکل تنہائی کا شکار ہو چکی ہے۔ کالے جادو کا عمل تو ان پر سے ختم ہو گیا، لیکن ان کے اپنے اعمال کی سزا انہیں بھگتنی ہے۔ میں نے کچھ ہی عرصے بعد اپنے بھائی کی ایک اچھی لڑکی سے شادی کروا دی۔ وہ اب بہت خوش ہیں، ایک مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن ہاں، مریم کی یاد آج بھی ان کے دل میں بستی ہے، لیکن ان کی دوسری بیوی نے اپنی محبت سے ان کی زندگی میں رنگ بھر دیے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ جلد ہی ان کا آنگن دوبارہ اولاد جیسی خوشی سے بھی کھل اٹھے گا۔ عمر نے اپنے ہر ماضی کے غلط رویے کا ازالہ کرتے مجھے بے انتہا محبت دی ہے۔ آج میں حاملہ ہوں اور جلد ہی میں ایک بچے کی ماں بن جاؤں گی۔ بہت ساری تکلیفیں دیکھنے کے بعد آج میری زندگی میں سکون اور خوشیاں ہیں، لیکن کاش کہ ان خوشیوں میں میری ماں بھی شریک ہو پاتی۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا مجھے نسیمہ اور اس کی ماں کو معاف کر دینا چاہیے؟ کیا جو کچھ نسیمہ نے کیا وہ معافی کے قابل ہے؟ کیا کوئی ماں اپنی اولاد کی محبت میں اتنی اندھی بھی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی خوشیوں کے لیے کئی گھروں کو جاڑ دیں؟ کیا دوسروں کی خوشیاں برباد کر دیں؟ کیا آپ نے ایسی ماں دیکھی ہے جو اپنی اولاد کی محبت میں اندھی ہو کر کسی بھی حد کو پار کر جائے؟ کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا۔